خود سزا دی جا رہی ہے پاکستان کو رہنے کی. ہمیں پناہ دو انڈیا والوں، پناہ دو، پناہ دو، دروازے کھولو. میں انڈیا کے فوج کے، پیراملٹری کے، پولیس کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سوگوار ہے، لواحقین ہے، ان سے دلی تعلق کا اظہار کرتا ہے. اس کی شادی ہو چکی ہے. یہ ایک مخصوص عمل اور میرا بھگوان مرد ایک چیز قدرتی طور پر اس کے جسم سے نکلتی ہے اور وہ عورت کے اندر جاتی ہے، یعنی انڈے کا اور اسپرم کا ملاپ ہوتا ہے تو کنسپشن ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے. لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان میں کوئی لیڈر آپ کو یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نہیں بتا. غصے میں رہ تو برقع نہ اٹھاؤ، برقع جو اٹھا تو بھید کھل جاتے گا. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. We want peaceful separation from Pakistan. کوئی ساتھ دے نہ دے، ہم صرف کو دیکھ رہے ہیں. ڈیموکریٹک ریپبلک آف چین عوامی جمہوریت چین انشاءاللہ تعالیٰ یہ نقشے میں برآمد ہوگا. دنیا کے نقشے میں آپ سب کو ہم پیش کی مبارکباد دیتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بانی ایم کیوں کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے سماعتوں پر اس طرح کی بات جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں شاید بند کمرے میں بھی نہیں کی جاتی، وہ تمام میڈیا کے سامنے کیمرے لگا کر وہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کرتا رہا ہے. لیکن آپ کو ان تمام چیزوں کو ریکال کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اس سے انٹر لنکڈ ہے. میرے آج جو مسائل ہیں، میری آج جو تباہی بربادی ہے، آج جو حکومتوں کا ظلم ہے، آج ہمارا اختیار، ہمارے اختیارات اور وسائل کا چھن جانا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے لنکڈ ہے، وہ تمام چیزوں سے منسلک ہے. اس لیے آپ کو اس سیاق و سباق کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ نہ تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، نہ تو اس کا حل سمجھ میں آئے گا. یہ جو آپ نے جو کچھ ابھی سنا اور دیکھا، یہ مہاجروں کے
بابا قوم کی فرمودات ہیں. مہاجروں کی بابا قوم کی فرمودات کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں مہاجر قوم کہ یہ تو بھی صرف چند منٹ کی باتیں ہیں جہاں پر نریندر مودی کو آواز دی جا رہی ہے کہ نریندر مودی ہمیں سیاسی پناہ دو. میں اور میرے کولیگ جو ہے وہ انڈیا آنے کے لیے سیاسی پناہ لینے کے لیے تیار ہیں. جہاں پر ملک کے اداروں کے سٹنگ سربراہوں کو نام لے کر ان کو مغلظات بکی جا رہی ہیں. جہاں پر بندے ماترم پڑھا جا رہا ہے لائیو ٹی وی پہ آ کر, انڈین چینلز کے اوپر بندے ماترم پڑھا جا رہا ہے. جہاں پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھا جا رہا ہے. جہاں پر مہاجر ماؤں کو, بہنوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو ایک ہی جگہ بٹھا کر کیمرے لگا کر ان کو یہ بتایا سمجھایا جا رہا ہے, ان کو یہ لیکچر دیا جا رہا ہے ایک تہذیب یافتہ قوم کے لوگوں کو, ایک باعزت قوم کے لوگوں کو. ایک شخص اتنا پاگل ہو گیا کہ ان کو یہ لیکچر دیا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے تعلقات بستر پہ کیا ہوتے ہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کیمرے لگا کر. بابا مہاجر قوم کے ذریعے انڈین فوجی مارے گئے پلوامہ میں, ان کو شہید قرار دیا جا رہا ہے اور الزام پاکستان اور اس کے اداروں پہ لائیو بیٹھ کر لگائے جا رہے ہیں. جرنلسٹ کو گالیاں, جرنیلوں کو گالیاں کھلے عام, آپ نے سب کچھ سنا. ان تمام فرمودات کے بعد اور ان تمام فرمودات کے ساتھ مہاجروں کی عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی واقع ہوگی, یا عزت ہی تباہ برباد ہو جائے گی؟ سوالیہ نشان ہے. ان تمام فرمودات کے بعد مہاجر نوجوان اپنے گھر پہ آرام سے رہ سکے گا؟ جب آپ اوپنلی اعلانیہ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں, سندھ ڈیموکریٹک کیا کہہ رہے ہیں, سندھ عوامی جمہوریہ سندھ بنانے کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں, اور آپ بابا مہاجر قوم ہیں, تو ریاست اور اس کے ادارے جو ہے وہ خاموشی سے آپ کی بکواس سنتے رہیں, تو مہاجر نوجوان اپنے گھر پہ رہ سکے گا؟ مہاجر نوجوان یا مہاجر جو ہے وہ محب وطن کہلا سکیں گے؟ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں, پاکستان چلانے والوں کی اولادیں. کیا اس ملک میں چین اور سکون کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں. جواب ہے کہ نہیں. تو مہاجر نوجوان لاپتہ ہوئے, شودا قبرستان آباد ہوا, ہزاروں لوگ اسیر ہوئے, سینکڑوں ہزاروں بچے یتیم ہوئے, ہزاروں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے, ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. اس آدمی, اس انسان کے اس تمام ایکٹ کی وجہ سے میں مہاجروں کو سے پوچھنا چاہتا ہوں, 40 سال پہلے مہاجر نام پر بننے والی یہ پارٹی MQM جس کا سب سے پہلا نعرہ تھا کہ ہم کوٹا سسٹم ختم کریں گے اس سندھ سے, 40 سالوں میں کئی ہزار ہڑتالیں کی ہیں, شہر بند کرائے ہیں. ایک ہڑتال بتاؤ کہ کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے کی ہو,
اتنی پاور تھی کہ آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا، آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا. جس نام پر، جس بات پر 40 سال پہلے کوٹا سسٹم ختم کرنے کے اوپر پارٹی بنی، ایک ہڑتال، ایک کوئی تحریک بتا دو 40 سالوں میں کہ کوٹا سسٹم کرنے پہ شہر بن کر آئے. اتنی پاور تھی کہ لاکھوں لوگ روڈوں پر آ جاتے تھے. آج جس بلدیاتی نظام کو ہم رو رہے ہیں، جس اختیارات اور وسائل کو چھن جانے کے لیے ہم نے دھرنا دیا، جس پیپلز پارٹی نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، ہم سے پینے کے پانی کا اختیار چھین لیا، سیوریج کا نظام کا اختیار چھین لیا، ہم سے اسکول چھین لیے، ہم سے اسپتال چھین لیے، ہم سے کچرا اٹھانے کا اختیار چھین لیا، ہماری سڑکیں نہیں بنا رہے، 2.5 لاکھ لوگوں میں سے ایک کو نوکری نہیں دی ہے. کوٹا سسٹم آج لائف ٹائم کے لیے ہم پر لاگو ہو گیا. ہماری گنتی پوری نہیں کر رہے، ہمیں کوئی نوکری نہیں دے رہے، نہ پولیس میں، نہ ٹریفک پولیس میں، نہ کسی اور ادارے میں، نہ ہمیں ہمارے لیے کوئی تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، نہ سندھ کی، نہ حیدرآباد کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. غرض یہ کہ ہر چیز تباہ برباد ہے. لیکن 40 سال اقتدار کرنے والی پارٹی اور بابائے مہاجر قوم، انہوں نے 40 سالوں میں ایک دفعہ بھی ان ایشوز کے اوپر شہر نہیں بن کر آیا، ایک دفعہ بھی. آج ہم پورے پاکستان اور سب کو بتا رہے ہیں کہ 3 آئینی ترامیم کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ آپ جس طرح سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹس آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ کے بھی اختیارات اور ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو، میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جس طرح سے NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے، پروونشل فائنانس کمیشن آپ آئین میں لکھ دو اور وفاق کو پابند ہو جائے کہ جس طرح سے وہ NFC ایوارڈ ڈیویزبل پول 56% صوبوں کو بانٹ رہا ہے، اسی طرح سے ہر صوبے کا ڈیویزبل پول بنا کے ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ پیسے دے دے. یہ آئین میں لکھ دو. تیسری بات آئین میں لکھ دو کہ جب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو، جب تک ملک میں MNA MPA کے الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ 3 باتیں آئین میں لکھ دو، میرے گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل پہنچ جائیں گے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ نہ آئین کے خلاف بات ہے، نہ قانون کے خلاف بات ہے، نہ جمہوریت کے خلاف بات ہے. اس سے نہ سندھی ناراض ہو رہا ہے، نہ مہاجر ناراض ہو رہا ہے، نہ پختون ناراض ہو رہا ہے، نہ بلوچ ناراض ہو رہا ہے، نہ پنجابی ناراض ہو رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو رہی ہے. سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. تو یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں، یا PSP 6 سالوں سے کر رہی ہے، یہ بانیے MQM کو سمجھ نہیں آئی، یہ مہاجروں کے بابا قوم کو سمجھ نہیں آئی، اور کہ اپنی اس باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی پاور تھی کہ ایک کال سے 2 سے 5 لاکھ آدمی روڈ پر آ جاتا اور کہتے کہ بھائی ہم خاموشی سے امن سے بیٹھے ہوئے، یہ آئینی ترامیم کر لو. 40 سالوں میں تو مہاجروں کا، جس نام پر پارٹی بنی، مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جاتا. اور صرف مہاجروں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ پورے پاکستان میں غریبوں کا مسئلہ حل ہو جاتا. بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی اختیارات وسائل پہنچ جاتے، سندھ کے گوٹوں میں بھی پہنچ جاتے، پنجاب کے سرائی کی بیلٹ میں بھی اختیارات وسائل پہنچ جاتے، اور خیبر پختونخوا میں بھی اختیارات وسائل پہنچ جاتے، اور کراچی حیدرآباد میں بھی اختیارات وسائل ہمیں مل جاتے. لیکن یہ اتنی پاور تھی کہ 3 لاکھ آدمی روڈ پر آ کر بیٹھ جاتا خاموشی سے امن سے MQM کی کال پر، اور حکومت وقت جو بھی ہوتی وہ اسمبلیاں کھلوا کر آئینی ترامیم کر کے چھٹی کے دن بھی اسمبلی کھلتی، کیونکہ MQM کا پریشر اتنا تھا، MQM کی پاور اتنی تھی. یہ 30,000 لوگ برداشت نہیں کر سکتے سڑک پر، 3 لاکھ آدمی روڈ پر آ کر بیٹھتا. تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، سمجھ آئی تھی، سمجھ تھی، عقل ہے، عقل تھی. اگر یہ کر لیتے تو مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جاتا، شہر میں امن ہو جاتا، شہر میں ترقی شروع ہو جاتی، شہر میں خوشحالی آ جاتی. تو جب شہر میں امن آ جاتا، خوشحالی آ جاتی، تو پھر انڈین ایجنسی اور دنیا کی ایجنسیاں بانیے MQM اور مہاجروں کے بابا مہاجر قوم کو
پیسے کیسے دیتی پھر؟ یہ میرے آپ کو پیپر دیے 9 پیجز ہیں، یہ 9 صفحات آپ کو دیے ہیں. ان 9 صفحات میں یہ کانفیڈینشیل پیپر ہے جو کہ اسکاٹ یارڈ کا پیپر ہے، یہ میرا پیپر نہیں ہے. اور اس کی تصدیق کی ہے، جاؤ ویب سائٹ پہ سرچ کرو، اسکاٹ یارڈ نے اس پیپر کو ایکسپٹ کیا ہے. یہ ایم کیو ایم کے ایک کرتا دھرتا کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ سے اس میں لکھا ہوا ہے ملینز آف پاؤنڈز، ملینز آف ڈالر انڈین ایجنسی را نے ایم کیو ایم کو 22 سالوں میں ملینز آف ڈالر دیے ہیں، ملینز آف پاؤنڈ دیے ہیں. اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہے. روم، ویانا، آسٹریا اور یورپ کے اور کئی شہروں کے نام لکھیں جہاں پر را کے چیف سے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، را دشمن ملک کے لوگوں سے، الطاف حسین بانی ایم کیو ایم اور مہاجروں کے بابائے قوم کی ملاقاتیں ہیں. اور انڈیا سے پیسے لینے کی ساری ڈیٹیلیں یہ آپ کے حوالے ہے. اور یہ جب 2012 میں جب یہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ بابائے مہاجر قوم نے دے دیا اسکاٹ یارڈ کو، تو 2012 میں ہم 8 لوگوں کو اور ہمارے ساتھ اس وقت کے سٹنگ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو بلا کر دبئی میں یہ بتایا گیا کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں. اس بیان کے بعد ہم پکڑے جانے والے ہیں، ہمیں بچاؤ. اس وقت کا گورنر عشرت العباد، آج کا وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، اس وقت کا وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، یہ مصطفیٰ کمال، یہ انیس قائم خانی اور 8 افراد دبئی کی اس میٹنگ میں موجود تھے. اور جہاں پر بابائے مہاجر قوم نے بتایا میں 22 سالوں سے را سے پیسے لے رہا ہوں. عمران فاروق کے مرڈر کی انکوائری میں را اسکاٹ یارڈ سارے پیپر اٹھا کر لے گئی جس سے ان کو پتہ چل گیا ہے. تو ہم نے جا کر سارے اقبال جرم کر کے چلے آئے ہیں، تو اب ہمیں بچاؤ. تو را اس لیے پیسے دے رہی تھی 22 سالوں سے کہ یہاں پر وہ کراچی میں بابائے مہاجر قوم اسکول کھلوائیں، بابائے مہاجر قوم اسپتال کھلوائیں. وہ اس لیے پیسے دے رہی تھی کہ یہاں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے کراچی کے ذریعے، لوگ مرے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہے ہم آئینی ترمیم کر کے اپنا مسئلہ حل کریں؟ جان بوجھ کر اس طاقت کو استعمال نہیں کیا گیا. 40 سالوں میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے ایک ہڑتال نہیں کی گئی. امیجن کرو، جس نام پر پارٹی بنی، ایک ہڑتال کوٹا سسٹم، ہزاروں ہڑتالیں کر دی. بھائی کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا، شہر بند. بھائی کے ٹکر نہیں چلے، شہر بند. کسی اینکر نے تیز آواز میں بات کر لی، شہر بند. اور جس نام پر پارٹی بنی اس کام کو ختم کرانے، اس زیادتی کو ختم کرانے کے لیے ایک ہڑتال نہیں. کیا یہ سب کچھ بے دھیانی میں ہوا؟ نہیں، یہ سب کچھ پری پلانڈ ہوا. کہ اگر جو پاور دے دی تھی مہاجروں نے، اگر اس پاور کو استعمال کر کے مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر دنیا کی دشمن ایجنسیاں پھر بابا مہاجر قوم کو پیسے کیوں دے شہر خراب کرنے کے لیے؟ پھر کون باہر نکلے گا؟ پھر کون شہر بند کرائے گا؟ پھر کون ڈی اسٹیبلائز کرے گا؟ تو محکوم مہاجر، غریب مہاجر، غیر تعلیم یافتہ مہاجر، کوٹا سسٹم میں جکڑا ہوا مہاجر، داخلوں سے محروم مہاجر، رینجرز پولیس سے پٹتا ہوا مہاجر، لاپتہ ہوتا ہوا مہاجر، شہداء قبرستان میں دفنایا جاتا ہوا مہاجر، جیلوں میں جاتا ہوا مہاجر، پیپلز پارٹی کے ظلم کا شکار ہوتا ہوا مہاجر، بے روزگار مہاجر، اختیارات اور وسائل سے محروم مہاجر، تمام قومیتوں سے لڑتا ہوا مہاجر،
اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا ہوا مہاجر، ریاست سے بددل متنفر ہوتا ہوا مہاجر، اور پانی، روڈ اور ہسپتال ٹرانسپورٹ سے محروم مہاجر، بابا مہاجر قوم اور ایم کیو ایم کو سوٹ کرتا ہے۔ بابا مہاجر قوم اور ایم کیو ایم کو ایسا بدحال مہاجر، ایسا بدحال کراچی، ایسا بدحال حیدرآباد سوٹ کرتا ہوا ہے۔ مرتا ہوا، سسکتا ہوا، بلکتا ہوا مہاجر، تباہ حال مہاجر بابا مہاجر قوم کو اور ایم کیو ایم کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر ان کو حقوق مل گئے تو پھر وہ شہر کیوں بند کرائیں گے؟ پھر وہ لوگوں سے لڑیں گے کیوں؟ پھر وہ آگ کیوں لگائیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو رو پیسے کیوں دے گی؟ رو کیوں پیسے دے گی؟ انڈیا کیوں انویسٹمنٹ کرے گا اگر سب اچھا ہو جائے گا؟ تو اس پیسے کی خاطر ہم نے اپنی 3 نسلیں مہاجروں کی تباہ برباد کر دی۔ ایک آدمی نے بیچ دیا۔ تو اے مہاجروں، آج جو چند لوگ ہیں ناقبت اندیش، جن کو کچھ نہیں پتا، اور وہ سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس شیطان اور اس کے شیطانی چکر کو انڈورس کر رہے ہیں، میں آج ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لندن کی عدالت تو بڑی آزاد ہے نا بھائی۔ لندن کی عدالت پہ تو بڑا آپ کو یقین آ گیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایم کیو ایم کا کنوینر لندن میں قتل ہو گیا، ڈاکٹر عمران فاروق، وہ اس کو آپ نے آنسو گرا کے، زبردستی آنسو گرا کے آپ نے اس کو شہید انقلاب کا خطاب دیا۔ ذرا ہمت کیجئے اور لندن کی عدالت میں ایک پٹیشن لگائیے کہ میرے کنوینر اور شہید انقلاب کو بے دردی سے لندن کی سڑک پر مار دیا گیا۔ تو یہ جو لوگ پکڑے گئے یہ تو فٹ سولجر تھے، یہ تو ورکر تھے، قاتل تھے۔ اس قتل کروانے والے کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلایا جائے۔ یہ لندن کی عدالت میں آپ جو ہے وہ یہ اپلیکیشن لگائیے کہ عمران فاروق کے قتل کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلایا جائے۔ بابا مہاجر قوم صاحب ہمت کیجئے اور لندن کی عدالت میں اپنے کنوینر کے بے ایمانہ قتل ہو جانے کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانے کے لیے آپ ایپلیکیشن لگائیے۔ لگائیں گے؟ آپ مر جائیں گے ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران فاروق کے قتل کا ماسٹر مائنڈ تم خود ہو۔ عمران فاروق کو مروانے والے آپ خود ہو۔ تو آج جو لوگ، یہ جو بچے اس شیطان کے چکروں میں آ رہے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں تم عمران فاروق سے زیادہ بڑے وفادار نہیں بن سکتے، تم عظیم احمد طارق سے بڑے وفادار نہیں بن سکتے۔ عظیم احمد طارق کی برسی مناتے ہو، عمران فاروق کی برسی مناتے ہو، لگاؤ نا ایک دن شہر بند کراؤ نا اس بات پہ کہ بھائی ہمیں ان کے قتل کرنے والوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ بتاؤ۔ جب یہ اگر آپ کریں گے تو سارے راستے آپ کی طرف جا رہے ہیں، سارے ثبوت آپ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا چپ رہنا ہی آپ کی چوری کا بتاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنا چیئرمین مار دے خود، جو بندہ اپنا کنوینر مار دے خود، وہ آج کے بچوں کو مسلنے میں کوئی 2 سیکنڈ بھی لگائے گی؟ تو آج کے لوگ جو بھی چند لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی نابینا شخص آنکھوں کی بینائی سے محروم کسی گٹر میں جا کر گر جائے
تو اس گٹر میں گرنے والے سے ہمدردی کی جائے گی، اس کو گٹر سے نکالا جائے گا، اس کو نہلایا دھلایا جائے گا، نہ کہ آنکھ رکھنے والے یہ کہیں کہ بھائی بڑا زبردست فیشن آ گیا ہے گٹر میں گرنے کا، چلو آنکھ والے بھی گٹر میں گرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی. میں نے آپ کو حوالوں سے، آپ کو ریفرنس سے یہ بتا دیا کہ آج جو مہاجروں کا اس شہر کا حیدرآباد کا حال ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، اس حال میں رکھنے کے لیے پیسے لیے گئے ہیں. اگر مسئلہ حل ہو گیا، اگر مسائل حل ہو گئے تو پھر رو پیسے کیوں دے گی؟ دنیا کی ایجنسیاں پیسے کیوں دیں گی؟ اتنا آسان کام تھا پاکستان کی آئین میں ترامیم کرانا، اتنی پاور تھی کہ 2 سے 3 لاکھ آدمی روڈ پر آ کر بیٹھ جاتا، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، کوٹا سسٹم ختم ہو جاتا، ہمیں آئین میں اختیارات اور وسائل ہماری گلیوں میں آ جاتے ہیں. اس کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کبھی صوبہ بنانے کا نعرہ لگاتے ہیں. پتہ ہے کہ اس سے سندھی ناراض ہوگا تو جان بوجھ کر صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ سندھی ناراض ہو اور قتل و غارت گری شروع ہو. ایک کھلے ہوئے گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے، اوقات اتنی نہیں ہے. صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تاکہ لڑائی شروع ہو. صوبے سے جان چھوٹتی ہے تو سندھو دیش بنانے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مارنا شروع کرے، تاکہ لاشیں دینا شروع کرے، تاکہ مارنا شروع کرے. اور جتنی لاشیں آئیں گی، جتنے لوگ مریں گے، اتنا جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا پاکستان، اتنی زیادہ پیمنٹ، ہیوی پیمنٹ انڈیا سے آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا. تو سمجھو اے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے رہنے والوں، سمجھو اپنے دشمن کو پہچانو. اور آج بھی اس دشمن کی باقیات موجود ہیں. اس ایم کیو ایم پاکستان کوئی الگ پارٹی نہیں ہے، ایم کیو ایم لندن سے کوئی الگ پارٹی نہیں ہے. ان کے فرمودات اٹھاؤ. ابھی ان کے کنوینر نے 2 دن پہلے خطاب کیا خالد مقبول صدیقی نے، کہتا ہے کہ ہتھیار اٹھاؤ، کہتا ہے اپنے کارکنوں کے یہاں پر آؤ آنکھیں کھول کر، اور آنے کے بعد آنکھیں بند کر لو. یہ ان کے فرمودات ہیں. ہر دن مہاجروں کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں دوسری قومیتوں کے خلاف کہ کسی طرح سے بھی لسانی فسادات شروع ہو جائے. کبھی ان کا آدمی کچھ کہتا ہے، کبھی ان کا آدمی کچھ کہتا ہے. یہ تو پاک سرزمین پارٹی ہے جو کہ آج اس سندھ میں ساری زبانیں بولنے والوں کو یکجا کیے بیٹھی ہے. تو اس وجہ سے آج اس شہر میں امن ہے، اس وجہ سے آج اس شہر میں قتل و غارت گری، خون ریزی نہیں ہو رہی. آج اگر پی ایس پی نہیں ہوتی تو اس شہر میں خون خرابہ ہوتا. میں اس شہر والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ سارے اختیارات اور وسائل چھن جانے کے باوجود خاموش ہیں. 2008 میں اس حکومت کے آنے کے بعد بابا مہاجر قوم کی بیوی نے طلاق لے لیا. طلاق کے لیے، خلا کے لیے پیپر جمع کرا دیے کورٹ میں. خلا لینے کے لیے جو پیپر جمع کرائے اس کی ڈیٹیل اتنی تباہ کن، ان کے سارے کالے کرتوت اس نے اپنی خلا کے پیپر، خلا لینے کے لیے اس پیپر میں لکھ دیے. اتنی موٹی فائل بنا دی خلا لینے کے لیے کہ گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، سارے بیڈ سے لے کر تمام حالات، کون آتا ہے، کتنی عورتیں آتی ہیں، کیا کچھ کرتا ہے یہ آدمی، یہ سب کچھ کہاں سے پیسہ آتا ہے، یہ سب کچھ اس نے اپنے خلا کے پیپر میں لکھ کر خلا کے لیے اپلیکیشن دے دی لندن کی عدالت میں. ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. بابا مہاجر قوم نے مدد کے لیے کس کو پکارا؟ آصف علی زرداری صاحب کو. اس وقت نئی دوستی ہوئی تھی. 2008 میں جس پیپلز پارٹی کے خلاف 40 سال پہلے پارٹی بنائی تھی حقوق لینے کے لیے، اسی پارٹی کے سربراہ کو کال کر کے کہا کہ میری مدد کرو. یہ پیپر جمع ہو گئے. اس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور فوراً ایکشن میں آ گئے. اور آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں اپنے اس وقت کے سٹنگ وفاقی وزیر داخلہ کو اور وفاقی وزیر قانون
فاروق ایش نائک کو فوراً لندن روانہ کیا. ہمیں بھی لندن بلایا گیا اس مسئلے کے لیے. ہم جب پہنچے تو الطاف حسین صاحب کی سابقہ اہلیہ کے طلاق کے پیپر جس میں ساری ڈیٹیل تھی, بابا مہاجر قوم کی ساری کارستانیاں تھیں, وہ لے کر کون بیٹھا؟ فاروق ایش نائک لے کر بیٹھا ہوا ہے. وہ لے کر پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر داخلہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. پوری قوم کی جان ایک آدمی میں, بابا مہاجر قوم میں, مہاجروں کی پوری مہاجر قوم کی جان ایک بابا قوم مہاجروں کے بابا قوم میں, اور اس بابا قوم کی جان رحمان ملک کے ہاتھ میں, پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے جب وہ سارے ڈاکومنٹس پڑھے, ہم وفادار لوگ تھے اس کے, بالکل میں تو بھائی گناہگار ہوں, ہم سب گناہگار ہیں, ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہ ہم نے جب اس کے ڈاکومنٹس پڑھے تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ہم نے کہا اس کیس کو چلنا نہیں چاہیے. مشورہ ہوا وہاں پر, اور یہ ہوا کہ بھائی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو. اگر یہ کیس چل گیا تو کیس کا رزلٹ کچھ بھی ہو, کون جیتے گا کون ہارے گا کسی کو فکر نہیں ہوگی, لیکن جو پیپر جو اخباروں میں چھپے گا, یہ جو ڈاکومنٹ جب کورٹ سے لوگ نکال کر اخباروں میں ٹی وی پہ چلائیں گے تو کسی کی عزت برقرار نہیں رہے گی. تباہ برباد ہو جائے گا سب کچھ, پارٹی تباہ برباد ہو جائے گی. تو 1.3 ملین پاؤنڈ, 13 لاکھ پاؤنڈ میں ان کی سابقہ اہلیہ کو پارٹی کی طرف سے پیسے دے کر اس کیس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا گیا. لیکن وہ ڈاکومنٹ سارا وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پاس پہنچ گیا. بابا مہاجر قوم کی ساری کارستانیاں ان کی اپنی بیوی کی زبانی لکھ کر ڈاکومنٹڈ چیز جو ہے وہ رحمان ملک اور فاروق ایش نائک کے ذریعے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پاس پہنچ گیا. یہ 2008. جب ہی آپ یاد کرو کہ 5 دفعہ 2008 سے 2013 میں ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا, لیکن یہ خفیہ کال پر 24 گھنٹے کے اندر سے پہلے دوبارہ واپس آ جاتے تھے. وہ یہی ڈاکومنٹ دکھا رہے ہوتے تھے, ڈاکومنٹ دکھا رہے ہوتے تھے. ہم صبح رات میں پریس کانفرنس کریں اور ہم ہی کھڑے ہو کر صبح رحمان ملک کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے تھے. رات میں حکومت سے نکلنے کا اعلان, صبح حکومت میں جانے کا اعلان. پھر کرتے کرتے 2010 آ گیا اور ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو گیا. اور 2010 کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جب سارے ڈاکومنٹ ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے بازیاب کیے تو